بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ ڈاکٹر گنڈری ہیں، یہ بھی ہارٹ سرجن ہیں، یہ بھی سرجری چھوڑ کے لو کارب کی طرف آ گئے ہیں۔ ان کی بک بھی ہیں، اس پہ میں نے پہلے بھی لیکچر بنایا ہے۔ انہوں نے آج ایک نئی تھیوری پیش کی ہے کہ اگر آپ کے مسل ہیلدی ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا برین بھی ہیلدی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ مسل سب سے زیادہ میٹابولیکلی ایکٹیو ہیں، ان کے اندر 400 گرام شوگر جمع رہتی ہے آپ کی کام کرنے کے لیے، سٹور کرنے کے لیے۔ میں پہلے بتاتا آ رہا ہوں، لیور میں 100 گرام ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اینٹی ایجنگ جوان رہنا چاہتے ہیں، فٹ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے مسل ہیلدی ہونے چاہیے۔ اس کے بارے میں آج بتائیں گے، ڈائٹ وغیرہ اور کیسے ایکسرسائز سے ہیلدی رکھیں۔ یہ مسل باڈی کے دیکھ لیں، سب سے امپارٹنٹ پارٹ ہیں، کوئی 250 سے 360 تک لوگ کہتے ہیں کہ مسل ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اسٹرکچر ہے، مسل کیسے کام کرتے ہیں، کنٹیکٹ کرتے ہیں سیلولر لیول پہ۔ بڑے بڑے فنکشن ان کے یہی ہیں کہ چلنے پھرنے کے کام آتے ہیں، اور کھڑے میں پوزیشن آپ جیسے آگے بینڈ کرتے ہیں اس میں مدد کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، کھڑے ہونے میں کام کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ اس کے اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں مسل کے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساری۔ فلیکسر ہیں، ایکسٹینسر ہیں، یہ سارے یہ ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسل ہوتے ہیں آنکھوں کے، سب کے بہت امپارٹنٹ ہے یہ سارے مسل۔ وہ کہتے ہیں جتنے ہیلدی مسل ہوں گے اتنا آپ کا برین ہیلدی ہوگا، اتنا آپ میٹابولیکلی ہیلدی رہیں گے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ویٹ لفٹنگ یا ایکسرسائز۔ وہ کہتے ہیں ابھی جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ 1 کلو مسل ماس اگر آپ بڑھائیں گے، اور وہ ظاہر ہے ویٹ لفٹنگ سے ہی بڑھے گا یا کام کرنے سے، تو 30 سے 50 ملی گرام شوگر کم ہو جائے گی۔ تو آپ کو شوگر کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، اس لیے ہیلدی مسل بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو مایوکائن، یہ ایک نیا ہارمون ہے، کہتے ہیں کہ یہ ریلیز ہوتا ہے جو کہ برین کو ہیلدی کرتا ہے، یادداشت بڑھتی ہے، برین پاور بڑھتی ہے، سوچنے کی طاقت بڑھتی ہے، اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں ہیپی مسل ہیپی برین۔ وہ کہتے ہیں کہ واک کریں، ہوم ورک گھر میں کام کریں، جمپنگ جیک کریں، کوئی قسم کے آپ ایکسرسائز کر لیں۔ عورتوں کے لیے خاص کر وہ کہتے ہیں جو فرش پہ ٹاکی لگاتے تھے پہلے زمانے، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، وہ بھی کافی ہیں، ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھکانا ہے اپنے آپ کو، کام کرتے رہنا ہے، یہی ان کا سروس ہے۔ اور کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ 50 سال کے بعد جو ہمارے آنتڑوں میں کھانے ابزارب کرنے کی جگہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں ایک ٹینس کورٹ کے برابر ہوتی ہے جو تو ٹینس کے، اس کے بعد وہ ٹیبل ٹینس چھوٹی سی جگہ اتنی رہ جاتی ہے 50 سال کے بعد۔ اس کی بڑی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ لیکٹین ہے، جیسے ہم گندم کھا رہے ہیں، شوگر کھا رہے ہیں، آئل کوکنگ ہے، یہ اس کو ڈیمیج کرتے کرتے چھوٹا رہ جاتا ہے، تھوڑا رہ جاتا ہے جسم کا ٹکڑا۔ تو اس لیے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ڈائٹ چارٹ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں جب دل کے میں آپریشن کرتا تھا تو جن مریضوں کے البیومن پروٹین زیادہ ہوتی تھی صحت مند، وہ بہت جلدی ٹھیک ہوتے تھے۔ تو ہیلنگ میں، ریپیئر میں اس کا بہت امپارٹنٹ رول ہے۔ دوسرا ان کی ریکمنڈیشن بڑی یہی ہے کہ ایکسرسائز ہمیشہ خالی پیٹ کریں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ واٹر فاسٹ 16 سے 18 گھنٹے کریں، اچھی کوالٹی کے پروٹین لیں، جیسے فش ہے، دیسی چکن ہے، بیف ہے، انڈے ہیں۔ پلانٹ پروٹین بھی یہ کہتے ہیں لے لیں، لینٹل ہے، دالیں ہیں جیسے لوبیا وغیرہ، لیکن اس کو کوکر میں پکائیں، پہلے بھگو دیں تاکہ لیکٹین ختم ہو جائے ان کی۔ اور نٹس اور سیڈ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ۔ ہر ایج میں جتنی بھی آپ ورزش کر لیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہارمون بہت آتا ہے جو کہ اینٹی ایجنگ ہے، اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے ایکسرسائز کا۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ خالی پیٹ ورزش کریں، اور ورزش کرنے کے فوراً بعد پروٹین کھائیں جا کے، اس سے پروٹین بہت جلدی ہضم ہوتی ہے زیادہ۔ آپ کھانے کے بعد کھائیں، پہلے نہ کھا کے جائیں، ایکسرسائز کے بعد کوئی بھی ایکسرسائز کر لیں آپ۔ تو انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں 40 45 50 سال کے بعد 2 گرام پروٹین پر کے جی ڈیلی لیں۔ عام حالت میں 1 سے 1.5 گرام ہے، ڈبل کر دیں پروٹین، کیونکہ ایبزارپشن ایریا کم ہو چکے ہیں آنتڑوں میں۔ آپ اب زیادہ لیں گے تب مسل ٹھیک رہیں گے، اب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ پروٹین یا گوشت، انڈے یہ ایکسرسائز کے بعد کھائیں۔ اور کوشش کریں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور پر ہیں، تاکہ کم سے کم دن میں 1-2 دفعہ اتریں گے، چڑھیں گے نیچے، ان کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ ان کی اسٹڈی نے یہی ثابت کیا ہے کہ جو بوڑھے فرسٹ سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے وہ زیادہ دیر زندہ رہے اور زیادہ صحت مند رہے۔ تو یہ ان کی بڑی تھی پرابلم۔ جیسے ہمارے یہاں بندہ 5 ٹائم نماز پڑھنے چلے جائے گا، مسجد آئے گا جائے گا، یہی ان کے لیے ایکسرسائز بہت زیادہ ہے ان کے لیے، یہی ہے۔ تو یہ 2 گرام پروٹین ہے، اس میں یہ بیسٹ، اگلے لیکچر میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ بیسٹ پروٹین کون سی ہے۔
یہ بیف ہے، یہ اچار ضرور لینا مائکرو بایام کے لیے، یہ سارا لے لیں آپ، یہ دیکھ لیں، یہ ریفرنس ہے گرنٹی صاحب کا، یہ سن لیں آپ جلدی سے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔